اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ عزیزان نے سوال کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں گفتگو کریں۔ ایک بات بہت غلط کی جاتی ہے، اس کا فقط ازالہ کرنا چھوٹا سا کلپ ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کا نام آذر تھا۔ قطعاً غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تفاسیر سے ہم نے دیکھا قرآن میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی حوالے سے، مثلا عرب میں یا قرآن میں دیکھیں جو بچے پالنے جاتے ہیں ان کے باپ کا نام پالنے والے کو بھی باپ کہا جاتا تھا عرب میں، اسی طرح عجم۔ آذر نے ابراہیم علیہ السلام کو پالا، باپ کا نام تارخ۔ جناب ابراہیم کے تفاسیر میں چھوٹی سے چھوٹی تفسیر سے لے کر بڑی سے بڑی تفسیر میں دیکھیں، جناب ابراہیم کے والد کا نام جناب تارخ ہے۔ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولاد نبی تھے ان کے چچا ہیں آذر، والد کا نام تارخ، چچا کا نام آذر تھا۔ اور چچا کے ساتھ اختلاف ہوں تو چچا نبی کا چچا ابو لہب ہو گیا ہے، باقی اگر انبیاء کے تو باپ جو نبی کا ہوتا ہے قطعی طور پر وہ مشرک نہیں ہوتا، مواحد ہوتا ہے۔ لہذا میرے عزیزان ہماری تفاسیر میں واضح طور پر چھوٹی سے چھوٹی تفسیر سے لے کر بڑی سے بڑی تفسیر میں دیکھیں، ابراہیم کے والد کا نام تارخ ہے، ان کو پالا آذر نے، اسی وجہ سے لفظ ابی استعمال کیا۔ تو قرآن میں بھی دیکھیں، اب کہیں جی نہیں قرآن میں کیوں آ گیا؟ قرآن میں جناب نوح کا نام نوح ہے؟ نہیں، کثرت نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کو نوح کہا جاتا تھا، ان کا نام عبد الغفار تھا۔ اسی لیے سمجھانے کے لیے روایات حدیث اور معاشرے میں بھی سمجھانے کے لیے بھی مقدس کتابوں میں بھی وہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہی بات کی جاتی ہے معاشرے میں، تاکہ مطلب باقی تو خدا بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہم نے واضح طور پر اس غلطی کا ازالہ کیا کہ ابراہیم کو پالنے والا باپ قرآن میں آذر کہا گیا، حقیقی باپ جس کی صلب میں تھے وہ حضرت تارخ تھے۔ والسلام علیکم۔